السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ کتاب چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک ایسا سبق پڑھیں گے جو رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں روزے رکھنے سے متعلق ہے، جنہیں ہم سنت یا نفلی روزے کہتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کچھ اور روزے۔ حسب سابق میں اس سبق کی قرأت کروں گا۔ آپ سبھی کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کتابیں نکال کر مذکورہ سبق کھولیں اور اس بات کی طرف دھیان دیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے رمضان شریف کے روزوں کا حال پڑھا ہے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنا تو ہر بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے اسلامی فرائض میں سے ہے، جس کو ادا کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ مگر ان فرض روزوں کے علاوہ کچھ اور روزے بھی ہیں جو فرض تو نہیں ہیں، مگر ان کے رکھنے سے بہت ہی ثواب ملتا ہے۔ اس قسم کے روزوں میں سے عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے ہیں۔ جو مسلمان مرد و عورت رمضان شریف کے روزے پورا کرنے کے بعد یہ 6 روزے بھی رکھ لے گا، اس کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہم کو بتلایا گیا ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ پس رمضان شریف کے 30 روزوں کے بعد یہ جو 6 روزے رکھ لینے سے 36 کا 10 گنا 360 بن جاتا ہے، اور سال کے اتنے ہی دن ہوتے ہیں۔ گویا اس قدر روزہ رکھ لینے والا سال بھر روزے ہی رکھتا رہا۔ محرم میں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، پس 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی موجب اجر و ثواب ہے۔ مگر اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ماہ شعبان میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، ان کا بھی بہت کچھ ثواب ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ میں 9ویں تاریخ یوم عرفات کا روزہ بھی بہت کچھ فضائل رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص عرفات کے دن کا روزہ رکھے گا، اس کے اگلے پچھلے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مگر حاجیوں کو میدان عرفات میں حاضری کی وجہ سے یہ روزہ رکھنا منع ہے، اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ ان خوش نصیب مسلمانوں کو میدان عرفات میں ظہر کے بعد سے مغرب تک کھڑے ہو کر اللہ پاک کی حمد و ثنا کے گیت گانا اور اس کے دربار میں اپنی دینی و دنیاوی تمام حاجتیں پیش کرنا ضروری ہے۔
اس لیے وہ روزہ نہ رکھیں۔ ان روزوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، چونکہ نفس کشی کے لیے اور جسم کے مواد فاسد کو ختم کرنے کے لیے روزہ بہت ہی مفید اثرات رکھتا ہے۔ اس لیے گاہے گاہے جب خدا توفیق دے، ان فرض و سنت روزوں کے علاوہ بطور نفل بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، روزہ بڑا نیک عمل ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو جس میں روزہ نہ پایا جاتا ہو۔ پس آپ اپنے پیارے مذہب اسلام کی ہدایات کی روشنی میں فرض، نفل اور سنت روزے ضرور رکھا کرو۔ اس سے دل و دماغ میں بڑے اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ عزیز بچوں، آپ نے سبق کچھ اور روزے کی ریڈنگ سنی۔ روایت کے مطابق صاحب کتاب نے اس سبق کے مشکل لفظوں کے معانی بھی کتاب میں درج کیے ہیں۔ میں انہیں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں اور بعد میں ان لفظوں کے دیے گئے معانی کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ امتحان میں آپ کے کام آئے۔ پہلا لفظ ہے بالغ۔ وہ مرد و عورت جو جوانی کی عمر کو پہنچ گیا ہو۔ نامہ اعمال، اس کے عملوں کا کھاتا، اجر یعنی ثواب۔ یوم عرفات، عرفات کا دن جس میں حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یہ دن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ نفس کشی یعنی نفس کو مارنے اور اس کو قابو میں کرنے کے لیے گاہے گاہے، اس کا معنی ہے کبھی کبھی۔ اب میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں اور اس سبق کے متعلق جو سوالات کیے گئے ہیں ان کے جوابات بورڈ پر لکھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں اور بورڈ پر سوالوں کے جو جوابات لکھے جائیں گے انہیں اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں۔ صفائی اور ستھرائی کا پورا خیال رکھیں تاکہ جب آپ سوالوں کے جوابات یاد کریں تو آپ انہیں اچھی طرح سے پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ تو میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ سبق کا نام ہے کچھ اور روزے۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، ماہ شوال ذی الحجہ اور محرم کے سنت روزوں کی
कैफियत बयान करो। जवाब नंबर 1, ईद उल फित्र के बाद माहे शव्वाल में 6 रोजे रखना सुन्नत है। इनकी कैफियत ये है कि उन्हें पूरे महीने में रखा जा सकता है। इन्हें चाहे एक साथ रखा जाए या अलग अलग तारीखों में रखा जाए। सब जायज़ और दुरुस्त है। माहे जिलहिज्जा के पहले अशरा का रोज़ा रखना भी मसनून है। इसी तरह 10 मुहर्रम को भी रोज़ा रखना सुन्नत से साबित है। अलबत्ता 10 मुहर्रम के रोज़ा के साथ 9वीं या 11वीं मुहर्रम को भी रोज़ा रखना चाहिए। ताकि यहूद की मुशाबहत ना हो। सवाल नंबर 2,
محرم کا روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ اور یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ اور کون سا روزہ ملانا چاہیے؟ جواب نمبر 2، دس محرم کا روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ اس تاریخ کو ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں ڈبو دیا تھا۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10 محرم کے روزہ کے ساتھ 9ویں یا
11वीं तारीख का रोज़ा भी उसके साथ मिला लेना चाहिए। सवाल नंबर 3, माह शाबान कब आता है? माह शाबान कब आता है और उसमें रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है? जवाब नंबर 3, शाबान का महीना रमज़ान शरीफ के महीना से पहले आता है। इस महीना में रोज़ा रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस महीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखते थे। इस महीना में रोज़ा रखना एक तो सुन्नत पर अमल होगा और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसकी वजह से रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने की अच्छी मशक हो जाएगी। अलबत्ता रमज़ान शरीफ की आमद से 1 या 2 दिन पहले शाबान का
روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عزیز بچوں، آج کے سبق کے لیے جو وقت متعین کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ جو سبق ہم پڑھ رہے تھے ابھی اس سبق کے 2 سوالوں کے جوابات باقی ہیں، جسے انشاءاللہ ہم کل معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔